حاضرین گرامی، خواتین اسلام، اس آیت کے اندر قرآن مجید نے ایک بڑا سنہرا واقعہ بیان کیا۔ اس سے پہلے اس واقعے کو آپ کیسے سمجھیں گے، تھوڑی سی بات میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ انسان اس دنیا میں رہتا ہے، اس کا جب آخری وقت ہوتا ہے، دنیا سے جب جا رہا ہوتا ہے، اپنی بستر پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، اس کو اس کے اقربا، اس کے رشتہ دار، اس کے ریلیٹو، بالخصوص بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے موتا کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی اس کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں شیطان بڑا مستعد ہوتا ہے، مرنے والے کے قریب شیطان بہت تیار رہتا ہے کس طریقے سے اس کو اس کلمے سے بہکا دیا جائے۔ کیونکہ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ شیطان نہیں چاہتا کہ بندہ جنت میں داخل ہو، شیطان یہ چاہتا کہ یہ آج انکار کر دے، اس کے زبان پر کلمہ نصیب نہ ہو اور یہ نار جہنم کا مستحق ہو جائے۔ لہٰذا اللہ کے نبی کی اس تعلیم پر وہ لوگ جو جانتے ہیں، موحد ہوتے ہیں، مشرک نہیں ہوتے، وہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ توحید کا علم بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی وحی کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ تو یہ میں نے ایک بیک گراؤنڈ بتایا ہے، آپ کو ایک بیسک چیز بتایا ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے۔ یہ واقعہ کس کا ہے؟ آیت میں آپ نے سنا وَإِذَا حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ، یہ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعقوب علیہ السلام اور کون تھے؟ آپ جانتے ہیں کون تھے؟ آج کے دور میں یہ علم بھی بہت کم لوگوں کو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سے بہت دور چلے گئے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، ان کے باپ سیدنا اسحاق اللہ کے پیغمبر، ان کے چچا سیدنا اسماعیل اللہ کے پیغمبر، ان کے دادا سیدنا ابراہیم نہ صرف پیغمبر بلکہ بعد میں پیدا ہونے والے تمام پیغمبروں کے باپ ابو الانبیاء، یہ ہیں یعقوب۔ ان کا انٹروڈکشن ہے۔ اور ان کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر۔ اتنا سارا رشتہ جڑا ہوا ہے، اتنا مقدس رشتہ ہے، ریلیٹو کوئی ایرے غیرے نہیں ہے، یہ پورے کے پورے نبی ہیں، اوپر بھی نیچے بھی، سلسلہ اوپر بھی اچھا نیچے بھی اچھا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جو نقشہ قرآن نے کھینچا ہے، جو بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا گیا ہے، ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑا لیسن ہے، بہت بڑا سبق۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ، یعقوب کے موت کے وقت تم حاضر تھے جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے بچوں میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ آج ہم اور آپ اپنے بچوں کو، اپنے ورثہ کو جو چھوڑ کے جانے والے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا نصیحت کرتے ہیں؟ کیا وصیت کرتے ہیں؟ جاتے وقت کیا پیغام دے کر جاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آج اس مادیت کے دور میں، اس بے دینی کے دور میں ہمارا اور آپ کا تعلق صرف اور صرف دنیا سے ہوتا ہے، اور جب دنیا چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی فکر دنیا کی ہوتی ہے۔ میرے بیٹے
فلانے جگہ وہ پراپرٹی ہے، فلانے جگہ وہ بلڈنگ ہے، فلانے بینک میں اتنا بیلنس ہے، فلانے کے پاس ہمارا اتنا سرمایہ ہے، یہ سب خیال رکھنا، پورا اپنا رجسٹر اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام، ان کا سلسلہ اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی، کیا کہہ رہے ہیں جاتے وقت؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ فکر، یہ غم یعقوب علیہ السلام کو جانے کے وقت کیوں تھا؟ صحیح روایت کے مطابق میں نے جو اس کا بیک گراؤنڈ پڑھا، پتہ یہ چلا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام اس وقت مصر میں تھے، ایجپٹ میں تھے۔ اس وقت مصر کی میجورٹی، ایجپٹ کی جو میجورٹی تھی وہ بت پرستوں کی تھی، بادشاہوں کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، مخلوقات کی پوجا کرتے تھے، جو ملتا تھا اس کی پوجا کرتے تھے۔ عقیدے اور فکر کی اصلاح میں ان کا بہت بڑا رول تھا۔ ہمارا اور آپ کا ہوتا ہے تو نبی کا تو ہوگا ہی، نبی نے اپنے بچے کی عقیدے کی اصلاح تو ضرور کی ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کے عقیدے کی اصلاح نہ کی ہو، اس کی فکر کی اصلاح نہ کی ہو، اس کے کانسیپٹ کو اسلامی کانسیپٹ نہ بنایا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر بھی وہ جو ماحول تھا، وہ جو سیناریو تھا مصر کا، یعقوب علیہ السلام کو ڈر محسوس ہوا، خوف محسوس ہوا۔ آپ نے یہ محسوس کیا ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد میرے بچے ان مشرکوں کے پنجے میں آ جائیں، شرک کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیں، چونکہ میجورٹی اس کی ہے اور ہم مائنورٹی میں رہ رہے ہیں۔ آج بھی ہم اس ملک کے اندر مائنورٹی میں ہیں۔ آج بھی اس ملک کا 85% سم تھنگ ایسے ہیں جن کو ہمارے دعوت کی ضرورت ہے، لیکن ہم ہیں کہ غافل ہیں؟ آج ہمیں ہی دعوت کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ شرک اور توحید کا فرق ان 85% کو بتانا تھا، لیکن آج ہم خود اس طریقے سے دین سے دور ہوئے، عقیدے سے اس طرح دور ہوئے، توحید سے اس قدر دور ہوئے، کریٹر اور کریشن کا فرق اس طرح سے ہمارے اندر ختم ہوا کہ آج خود ہم کو اپنے اندر دعوت کا کام کرنا پڑ رہا ہے، ہمارے فکر کی اصلاح کرنی پڑ رہی ہے، ہمارے عقیدے کی اصلاح کرنی پڑ رہی ہے، اس میں ہمارا پورا ٹائم جا رہا ہے۔ 85% لوگوں کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں اس ملک کے اندر، اس زمین پر، جو ان کے لیے کچھ محنت کرتے ہوں، کچھ کوشش کرتے ہوں۔ جبکہ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا مشن یہی تھا۔ آپ علیہ السلام جب سوتے تھے اسی فکر میں سوتے تھے، جب آپ صبح بیدار ہوتے تھے اسی فکر میں بیدار ہوتے تھے کہ انسانیت نارے جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ ہمیں کس چیز کی فکر ہے؟ ہم کس فکر میں سوتے ہیں؟ یاد کیجئے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مشن تھا۔ امت ہونے کی حیثیت سے اور داعی امت ہونے کی حیثیت سے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ ہم لوگوں تک توحید کا پیغام پہنچائیں، شرک اور توحید کا فرق لوگوں کو بتائیں۔ لیکن نہیں، آج ہم دنیا میں الجھ گئے۔ میرے بھائیوں، یعقوب علیہ السلام نے یہی ڈر محسوس کیا اپنے بچوں کے بارے میں، اور اپنے بچوں سے جب انہوں نے سوال کیا تو بچے کتنے اچھے تھے، انہوں نے جواب دیا، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے الہ کی، و الہ آبائی کا، آپ کے آبا کے الہ کی، ابراہیم، اسماعیل و اسحاق۔ وہ الہ کون ہے؟ ابراہیم کا، اسحاق کا، یوسف کا، سب کا الہ ہے۔ اور وہ الہ کون ہے؟ الہ واحد، وہ الہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے، ہر چیز میں وہ اکیلا ہے، پیدا کرنے میں بھی اکیلا ہے، کھلانے میں بھی اکیلا ہے، جلانے میں بھی اکیلا ہے، مارنے میں بھی اکیلا ہے۔ وہ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ سرٹیفکیٹ دیا بچوں نے باپ کو، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سب مسلمان ہیں، آپ آرام سے جائیے، سوئیے قبر میں، اپنے سکون سے سوئیے، ہم سب مسلمان ہیں۔ مطلب ہم مسلمان ہیں اور انشاءاللہ مسلمان رہیں گے۔ بھائیو، آج کے خطبے میں
جو مجھے میسج دینا ہے آپ کو، جو پیغام دینا ہے آپ کو، بالخصوص اپنے یوتھ کو، وہ یہ ہے کہ عقیدے میں، فکر میں، کانسیپٹ میں جو اصلاح کا کام کرتا ہے وہ کام کرتا ہے تعلیم، ایجوکیشن. بہت ضروری ہے یہ. اس لیے کسی انگریزی داں نے کہا نو لائف وداؤٹ ایجوکیشن، تعلیم کے بغیر زندگی ہی نہیں ہے. لیکن اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ صرف تعلیم نہیں ہے. دلیل پہلی وحی کا پہلا ٹکڑا، پہلی وحی کا پہلا ٹکڑا اقرا یو ریڈ. یہیں تک نہیں کہا اللہ نے، اقرا نہیں کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے. صرف پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا. آج کا ایجوکیشن سسٹم صرف پڑھنے کے لیے کہا گیا. مسلمان کو صرف پڑھنا نہیں ہے، اپنی پڑھائی کو، اپنے علم کو، اپنے ایجوکیشن کو، اپنے نالج کو اپنے رب سے جوڑنا ہے. جس علم کا تعلق اس کے رب سے نہ ہو وہ علم مفید نہیں ہو سکتا، وہ علم فائدہ نہیں دے سکتا. جس علم کا تعلق رب سے ہوگا وہی علم فائدہ پہنچا سکتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ عقیدے اور فکر کی اصلاح میں اہم رول تعلیم کا ہوتا ہے، اور تعلیم کے ذریعے انسان کی سوچ بدلتی ہے. اسی لیے تعلیم کے میدان میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایسی تربیت کی، ایسی تربیت کی، ایسی تربیت کی، within 23 years تاریخ میں ایسا کوئی دور نہیں دکھا سکتا، کوئی بھی ہسٹورینز ایسا دور نہیں دکھا سکتا. within 23 years اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی تعلیم کے ذریعے سے دنیا کا رخ موڑ دیا. وہ ماحول، وہ سماج، وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی جہاں ساری گندگیاں پائی جاتی تھیں، ساری برائیاں پائی جاتی تھیں، شراب کے اڈے تھے، جوئے کے اڈے تھے، زنا کے اڈے تھے، لوگ اپنی بچیوں اور اپنے بیویوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے. اللہ نے ایسے دور میں اپنے نبی کو مبعوث کیا، اور نبی کے مبعوث کرنے کے مقاصد 3 بتائے. اس میں بھی تعلیم ہے. سورہ جمعہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، 3 جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو تھوڑے سے فرق کے ساتھ ذکر کیا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہی ہے جس نے مبعوث کیا. رسولوں میں سے ایک رسول کیا کرتا ہے؟ رسول کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، آیات کی تلاوت کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر اس طریقے سے عمل کیا، آپ نے اس قدر محنت کی تعلیم کے میدان میں کہ آپ کے صحابہ جن کو اونٹ کی اور بکرے کی رسیاں نہیں پکڑنے آتی تھی، within 23 years in 23 years کے اندر وہی لوگ تھے جو اس وقت کی سپر پاور طاقت کو ٹکرانے پر مجبور کر دیا، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. اللہ نے ان کے ہاتھوں میں روم اور ایران کی بادشاہت عطا کی. کس بنیاد پہ؟ تعلیم کی بنیاد پہ. اور اس تعلیم کا رشتہ اللہ سے ہو. آج بڑا افسوس ہوتا ہے، ہمارے لوگ لیڈرشپ کے لیے لڑتے ہیں. لیڈرشپ چاہیے، پڑھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، جاہل رہیں گے، لیڈرشپ چاہیے. آپ نے دنیا میں کوئی ایسا دور دیکھا ہے کہ جاہلوں کو لیڈرشپ ملتی ہو؟ علم نہ ہو اور اس کو لیڈرشپ ملتی ہو؟ نہیں ہے، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. اس لیے انگریزی مورخ لکھتا ہے ریڈر از اے لیڈر. ریڈر از اے لیڈر. جو پڑھتا ہے وہی لیڈر بنتا ہے، جو پڑھتا ہے وہی حکمرانیت اپنے ہاتھ میں لیتا ہے.
وہی زمام حکومت کو سنبھال سکتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو گاڑی ہاتھ میں دیتا ہو جبکہ اس کو ڈرائیونگ نہ آتی ہو؟ بھائی آپ کو اگر لیڈرشپ مل بھی گئی، آپ کیسے اس کو نبھائیں گے، کیسے اس کو چلائیں گے بغیر علم کے؟ تو علم وہ ہتھیار ہے جو انسان کو لیڈرشپ عطا کرتا ہے، انسان کو بڑائی عطا کرتا ہے، انسان کو دنیا میں ترقی عطا کرتا ہے، ترقی کے عروج پر پہنچاتا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا تعلیم سے آتی ہے، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہاں داری۔ دنیا میں لیڈرشپ اختیار کرنی ہے، دنیا کی زمام حکومت سنبھالنی ہے، اور ہم اس ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، ہندوستان کی زمام حکومت سنبھالنی ہے، اس کے اندر آپ کو لیڈر بن کے کام کرنا ہے۔ یاد رکھیے آپ کو لیڈر بننے سے پہلے ریڈر بننا ہوگا، اپنے بچوں کو علم دینا ہوگا، اور وہ علم جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع بخش علم کی دعا کی ہے، آپ پڑھتے ہوں گے صبح و شام کے اذکار میں، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اور کسی بھی چیز کی زیادتی کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی دعا نہیں کی، مجھے مال دولت حکومت کیا بھی نہیں، لیکن جب علم کا معاملہ آیا تو اللہ نے کہا وقر رب زدنی علما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے علم کی زیادتی کے لیے دعا کیجئے، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ سبحان اللہ۔ بھائیو وقت بہت کم ہے، ہم اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسلام نے ہر اس علم کو پسند کیا ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعہم للناس۔ یہ روایت کئی طرق سے آئی ہے اور کئی الفاظ کے تبدیلی کے ساتھ آئی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اور اس وقت کے ایک اور محقق شیخ شعیب الارناؤوت رحمہ اللہ، انہوں نے اس کو حسن کا درجہ دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ یاد رکھیے ہم جس مائنارٹی کے اندر آج ہیں اور میجورٹی کے بیچ میں رہتے ہیں، اکثریت کے بیچ میں رہتے ہیں، یاد رکھیے کہ اکثریت اس وقت تک اقلیت کو، یعنی میجورٹی اس وقت تک مائنارٹی کو ایکسپٹ نہیں کرتی جب تک کہ وہ اس کے مقابلے میں نہ آ جائے۔ اس نے جو ترقی کی ہے اس ترقی کی راہ پر مائنارٹی بھی نہ آ جائے اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی۔ آپ جانتے ہیں اس ہندوستان کے اندر کئی قومیں رہتی ہیں، تعلیم کے میدان میں مسلمان اس قدر آگے تھے، کبھی دوسرا موقع ملا آپ کو میں اسپین کے حوالے سے تاریخ بتاؤں گا کہ ہماری کتنی پرانی تاریخ ہے، علم کے میدان میں ہم کتنے آگے تھے اور پیچھے اس لیے ہو گئے ہندوستان کی آزادی سے پہلے، یا یہ کہیے کہ ہندوستان کے آزادی کے وقت تعلیم کا جو بٹوارا ہوا، ڈیوائیڈ اینڈ رول جو پالیسی اپنائی گئی اور دینی اور دنیاوی تعلیم جو بنایا گیا، اس وقت سے امت کی حالت جو بگڑی ہے آج تک بگڑی ہوئی ہے، آج تک بگڑی ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں ابھی آپ نے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دنیاوی تعلیم یا دینی تعلیم دے، نفع بخش علم دے۔ کیا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا وہ بچہ جو اسکول اور کالج میں پڑھتا ہے، عصری علوم حاصل کرتا ہے اور اس کا تعلق دین سے ہے اور دینی علوم کو بھی جانتا ہے، تو کیا وہ اپنی ڈگریز حاصل کرنے کے بعد، اپنے سرٹیفکیٹس لینے کے بعد، کیا وہ لوگوں کے لیے نفع بخش نہیں بن سکتا؟ آپ کو معلوم ہے ملک کا بہت حساس مسئلہ، ملک کا بہت سلگتا ہوا مسئلہ جو 20 سال سے چلا آ رہا تھا، بابری مسجد کا قضیہ، اس کا لائر کون تھا؟
آپ سب جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں مینگلور کے، ایک بہترین لائر ہم پیدا نہیں کر سکے ہیں، اور آج بھی سو رہے ہیں، آج بھی سو رہے ہیں، آج بھی ہمیں احساس نہیں ہے۔ آپ ایک بہترین اپنے ڈسٹرکٹ کو ڈی سی نہیں دے سکتے، ایماندار ڈی سی نہیں دے سکتے، جو کرپشن میں نہ ہو، جو کرپٹ نہ ہو، امانت دار ہو، ایماندار ہو۔ یاد رکھیے، اس ملک کے اندر آپ کی عزت، آپ کی عصمت، آپ کا عقیدہ اس وقت تک باقی رہ سکتا ہے جب تک کہ آپ ڈیسیژن میکنگ ٹیبل پہ نہ چلے جائیں۔ آپ باہر سے کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھیں گے، کھیل کود میں زندگی گزاریں گے، آج ہمارا یوتھ کہاں جا رہا ہے؟ سوچیں، ذرا غور کریں۔ ٹاپک میرا بہت لمبا ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، میں یہیں پر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے دوسرے وقت کے لیے رکھتا ہوں، کبھی پھر موقع ملا انشاءاللہ اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ہم دین اور دنیا میں رہ کے دین کو حاصل کرنا ہے، یہ اپنے اندر پیدا کر لیں۔ علم کے ذریعے سے ہی آپ آگے جا سکتے ہیں، تو اس علم کو اپنے رب سے جوڑنا ہوگا، ورنہ ہم اسی خطرے کی طرف جا رہے ہیں جو خطرہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے مرنے کے وقت محسوس کیا تھا۔ ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں؟ ارتداد کا فتنہ زوروں پر ہے، کہاں سو رہے ہیں ہم اور آپ؟ کتنی اچھی نیند میں سو رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد۔ حاضرین گرامی، علم انسان کو کس طریقے سے اونچائی پر لے کے جاتا ہے؟ جیسا کہ میں نے ابھی تک آپ کو بتایا کہ بغیر علم کے آپ اوپر نہیں جا سکتے۔ آئیے، یہی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام۔ سورہ یوسف، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 56، اس میں آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی ایک لمبی تاریخ ہے، آپ جانتے ہیں، سنے ہوں گے، لیکن مجھے جو آج بتانا ہے خطبے میں کہ یوسف علیہ السلام ان تمام مرحلے سے، بھائیوں نے حسد کیا، کنویں میں ڈالے گئے، مصر کے بازار میں معدود درہم میں بیچے گئے، قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، معدود کون جانتا تھا یوسف کو؟ بیچ دیے گئے، شاہی محل میں پلے، عزیز مصر کی بیوی نے الزام لگایا، جیل میں گئے۔ اب یہاں سے آپ سن لیجئے 5 منٹ کے اندر، جیل میں تو چلے گئے یوسف، جیل سے نکلنے کا باعث کیا بنا؟ واٹ از اے ریزن آؤٹ آف جیل؟ جیل سے باہر آپ کیسے آئے، کیوں آئے، کس بنیاد پر آئے، یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ ایک نوجوان نے خواب دیکھا تھا، بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں، اس کے خواب کی آپ نے تعبیر بتائی اور تعبیر سچی نکلی، باہر آیا۔ بادشاہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، وہ پریشان ہوا، اس وقت کے جتنے بھی چغادری، اس کے للو پنجو سب تھے، سبوں نے پریشان ہو کر کے خواب کی تعبیر بتانے کی کوشش کی۔ اس نوجوان نے کہا جیل میں ایک حسین نوجوان ہے، ایک خوبصورت نوجوان ہے، وہ آپ کے خواب کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علم کہاں تک پہنچاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ لے کر کے آؤ۔ یوسف علیہ السلام مجرم کے طور پہ جیل میں ڈالے گئے تھے۔ آج بھی ہمارا یوتھ ایک بہت بڑی تعداد جیلوں کے اندر ہے، بہت بڑی تعداد جیلوں کے اندر ہے۔ کم از کم ہم اور آپ ان کی رہائی کے لیے دعا تو کریں، اور ہمیشہ کرنی چاہیے، کوششیں بھی کریں، ہمارے ایسے لائرز پیدا ہوں جو ان کی رہائی میں کام کریں۔ یہ بھی خدمت خلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یوسف علیہ السلام مجرم کے طور پہ جیل میں ڈالے گئے تھے، لیکن باہر آئے تو کس انداز میں آئے؟ شاہانہ انداز میں، ایک شاہانہ انداز میں آپ کو لایا گیا باہر، عزت کے ساتھ، رسپیکٹ کے طور پر
جیل سے نکالا گیا اور بادشاہ کے محل میں داخل کیا گیا. بادشاہ کے خواب کی تعبیر آپ نے بتائی اور وہ تعبیر صحیح نکلی. سبحان اللہ. یہ یوسف علیہ السلام کے جیل سے باہر آنے کا سبب کیا بنا؟ خواب کی تعبیر کا علم. معلوم یہ ہوا کہ بے قصور اگر جیل میں ڈال دیے گئے ہیں ٹھیک ہے، لیکن وہاں سے نکلنے کے لیے بھی آپ کے پاس نالج چاہیے، علم چاہیے. ان پڑھ کو تو ایسے ہی لوگ سڑا دیتے ہیں، لاشوں کا بھی پتہ نہیں چلتا کہاں چلی گئی. تو علم حاصل کیجئے. نمبر 2، یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے خواب کے تعبیر کے علم کی بنیاد پر. نمبر 2، آپ عزیز مصر بنائے گئے. نمبر 3، فائنینس منسٹر بنائے گئے. قرآن کہتا ہے اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. بادشاہ کو آپ نے کہا میں جاننے والا ہوں، میں جانتا ہوں. اجعلنی علی خزائن الارض، یہ زمین کے جو خزانے ہیں تو مجھے اس کو میرے ہاتھ میں دے دے، مجھے فائنینس منسٹر بنا دے. کیوں؟ انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں. میں اس کی حفاظت بھی کرتا ہوں اور اس کے بارے میں جانتا بھی ہوں کہ تمہارے ملک میں جو قحط پڑنے والا ہے اس کو کس طریقے سے سلٹا جا سکتا ہے، کس طریقے سے سنبھالا جا سکتا ہے. بھائیو، وقت ختم ہو چکا ہے، یہاں کے حساب سے وقت پورا ہو چکا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کبھی پھر دوسرے موقع پر آپ کے یہاں حاضر ہوئے. اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں جس کو میں نے نوٹ کیا تھا، لیکن وقت کی قلت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم آگے بڑھیں. آج کا جو میسج ہے، آج کا جو پیغام ہے، وہ آپ کو میں یہ پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں، بالخصوص ہمارے یوتھ کو، کہ یوتھ آج سوچیں، اپنی جوانی کا صحیح فائدہ اٹھائیں، اچھے سے اچھا علم حاصل کریں، اچھے سے اچھا نالج حاصل کریں، اچھی سے اچھی اسکل ڈیولپ آپ اپنے اندر کریں، اور آپ اپنے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا کریں. بہت ضروری ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنے کانفیڈنس کی بنیاد پر، سیلف کانفیڈنس کی بنیاد پر کہا اجعلنی علی خزائن الارض. آج ہمارے بچے ڈرتے ہیں، انٹرویو دینے جاتے ہیں ڈرتے ہیں، کمپنی کا باس آ گیا ڈرتے ہیں، کسی وجہ سے پولیس اسٹیشن میں جانا پڑا ڈرتے ہیں. ہرگز نہیں. آپ کو اپنے ملک کے قانون کا بھی علم ہونا چاہیے. آپ کانسٹیٹیوشن کے بارے میں جانیے، پڑھیے. بلا وجہ آپ کہیں بھی ڈر اور خوف محسوس مت کیجیے. مسلمان ڈرتا نہیں ہے، مسلمان زندہ دل بھی ہوتا ہے، زندہ روح بھی ہوتا ہے. ڈر کے زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈرنا صرف اور صرف اللہ سے، ڈرنا صرف اللہ سے. اور یاد رکھ لیجئے، جو قوم اللہ سے نہیں ڈرتی، یہ آخری بات بتا رہا ہوں، جو قوم اللہ سے نہیں ڈرتی، جو فرد اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. اللہ کا ڈر اپنے سینے میں پیدا کیجئے، گناہوں سے بچیے، اور اپنا تعلق، اپنا کنیکشن اپنے رب سے قائم کر لیجئے. انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اور اپنے بچوں کو علم ایسا دیجئے. ماشاءاللہ میں نے نیچے بہت سارے بورڈز دیکھے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی. اس میں اور بہتری لانے کی کوشش کیجئے. میں بھی چونکہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھتا ہوں، ہم نے بھی تقریباً 17-18 سال تجربے کیے ہیں. وہ تجربے آپ کے سامنے رکھا ہوں. امید کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، چونکہ آپ میں سے بہت سارے کی لینگویج بھی الگ ہوگی، لیکن ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس وقت کے مطابق اپنے ملک کے اندر ایک بہترین شہری بن کر، اور اپنا حق ووٹ چونکہ آنے والا ہے، اپنا حق ووٹ استعمال کریں. چونکہ ممبر ہے، میں آپ کو دوسری بات نہیں کہہ سکتا. مسلمان بڑے غافل ہوتے ہیں، کیا کرنا، دینا نہیں دینا. نہیں، یہ آپ کا حق ہے، آپ کا حق ہے. آپ بہترین لیڈر اس اسٹیٹ کو، اس شہر کو دے سکتے ہیں. اگر آپ نے استعمال نہیں کیا، ہو سکتا ہے کوئی بھی چلا آئے گا. آپ اپنا حق ووٹ صحیح استعمال کریں، اور ہر آدمی جو ووٹر لسٹ میں اس کا نام ہے، اس کے پاس آئیڈینٹی کارڈ موجود ہے، وہ اپنے ووٹ کو صحیح استعمال کرے، متحد ہو کر اور اپنے آگے کی سوچ کو سمجھ کر.
چونکہ مینگلور جیسے شہر میں آپ رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ دین، اسلام، قانون، قرآن، شریعت، یہ سب کے ساتھ کس طریقے سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے آپ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں۔ آنے والے وقت کو بہت حساس طریقے سے، بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ اور بہت ہی سنسیئرٹی کے ساتھ آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرتی رہنی ہے، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے۔ اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الأعداء والكافرين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم فرق بنيانهم. اللهم أعزنا الإسلام والمسلمين، اللهم أعزنا الإسلام والمسلمين، اللهم أعزنا الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتم وعظم أكبر والله يعلم ما تصنعون.